کا ہر نظام اس کی معاشیات ہے، بیٹی کو آئے ہے اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہے اس واسطے رسول، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، مالک ہے جیسے حاضرین السلام علیکم، آپ سبھی کو عید زہرہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مول صاحب ایک کلام جناب احسن زیدی صاحب کا کلام ہے جو کراچی سے ہیں، مشہور شاعر ہیں، ان کا ایک تر و تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، اجازت ہے مول صاحب؟ اس دور کے ہر دوغلے کردار پلانت، ہر دوغلے کردار پہ لعنت، دے میں اداکار پہ لعنت، اس دور کے ہر دوغلے کردار پہ لعنت، منبر پا گھٹاتا ہے جو معصوم کا رتبہ، بطور خاص منبر پا گھٹاتا ہے جو معصوم
کا رتبہ اس نسل خطا کار کے افکار پلانت اس نسل خطا کار کے افکار پلانت اس دور کے ہر دوغلے کردار پلانت. بطور خاص شعر سنیے حضرات. رحلت پیمبر کی پیخار خلافت رحلت پیمبر کی پیکار خلافت اسباب سقیفہ کے سلاکار پہ لعنت اسباب سقیفہ کے سلاکار پہ لعنت اس دور کے ہر دوغلے کردار پہ لعنت. عمران توجہ یار تمہاری ضرور چاہیے بھائی. قائل جو ولایت کا نہیں مولا علی کی بطور خاص حضرات. قائل جو ولایت کا نہیں مولا علی کی اس منکر حیدر کے پریوار پہ لعنت یا علی. قائل جو ولایت کا نہیں مولا علی کی اس منکر اس دور کے ہر دوغلے کردار پہ لعنت. یہ بھی شعر انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. حق غصب کیا تو نے جلایا در زہرا حق غصب کیا تو نے جلایا در زہرا او منصف بدخو تیری سرکار پہ لعنت او منصف بدخو تیری سرکار پہ لعنت اس دور کے ہر دوغلے. یہ شعر مول صاحب توجہ چاہوں گا. ناموس رسالت کو کیا شتر پر رسوا ناموس رسالت کو کیا شتر پر رسوا او زوجہ کم سن تیرے اتوار پلانت اس دور کے ہر دوغلے کردار پلانت دعویٰ جو کرے ہم سری
خیر النساء کا دعویٰ جو کرے ہم سری خیر النساء کا، اس ہندہ نسب مادر بدکار پہ لعنت، یا علی یا علی یا سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ سنیے گا ثقلین بھائی، سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ایک ذرا سا راز جو دنیا نے پہچانا نہیں، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ بچوں کے لیے، شعر پر شعر، بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بچایا جو بجٹ تم نے ہمارا، تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا اگر ہم مناتے 3 ایڈیٹ۔ تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا اگر ہم مناتے 3 ایڈیٹ۔ میں نے کہا کہ عظمت معبود عطا کر، خالق نے کہا فاطمہ زہرا کی ثنا کر، اور میں نے کہا کہ لاؤں میں الفاظ کہاں سے، خالق نے کہا مانگ لے قرآن سے جا کر، اور قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، لفظوں سے کہے آئے وہ کوثر سے نہا کر، اور بچوں کی جدائی نہیں ایک پل بھی گوارا، چکی بھی چلاتی ہے تو زانو پہ بٹھا کر، اور کس ناز سے حسنین کو وہ پال رہی ہے، کپڑے بھی منگاتی ہے تو جنت سے منگا کر۔ نعرہ حیدری۔ میں آواز سخن دینا چاہتا ہوں مولانا ذیشان صاحب کو، جی اپنے خطاب سے سامعین کو اس جشن کی روبرو کرنے کے لیے مولانا شان حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آج کی فضیلت بیان کریں۔ نعرہ حیدری،
وہی تو بول رہا ہوں اس کا آواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بے شمار لعنت 4 مصرے حاضر خدمت ہے انور بھائی قبلہ ملے نہ کوئی غم غم حسین کے بعد ملے نہ کوئی غم غم حسین کے بعد عید زہرا بھی مناؤ غم حسین کے بعد ملے نہ کوئی غم غم حسین کے بعد عید زہرا بھی مناؤ غم حسین کے بعد اور لے آئے کاٹ کے مختار سر لعینوں کا لے آئے کاٹ کے مختار سر لعینوں کا ہے آج رخ پہ تبسم غم حسین کے بعد ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر 4 مصرے اور حاضر خدمت ہے کہ پاکیزگی میں پہلے نہائی ہے زندگی پاکیزگی میں پہلے نہائی ہے زندگی بزم نبی میں پھر آئی ہے زندگی کافر علی کے باپ کو کہتا ہے بس وہی جس نے پرائے باپ کی پائی ہے زندگی اور چند اشعار اور ملاحظہ ہو کہ نبی کی نبوت بھلانے پر لعنت نبی کی نبوت بھلانے پر لعنت علی کی ولایت بھلانے پر لعنت تھوڑا توجہ کریے گا نبی کی نبوت بھلانے پر لعنت علی کی ولایت بھلانے پر لعنت اور میں کہتا نہیں نام لے کر کسی کا فلانے 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 پہ لعنت اور مصرے عرض ہے جو نہ بھیج پاؤ اگر کھل کے لعنت جو نہ بھیج پاؤ اگر کھل کے لعنت تو بھیجو بہانے بہانے سے لعنت تو بھیجو بہانے بہانے سے لعنت اور پھر سنیے کہ جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ کا جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ کا اس چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر چند اشعار اور حاضر خدمت ہے دیکھیے گا قبلہ کہ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں جو ابو طالب سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں جو ابو طالب سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں اور زمانے کے علی مولا زمانے کے علی مولا تیری قسمت ولی مولا جو کہ والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں جو کہ والد نہیں لگتے تیرے والد سے جلتے ہیں اور ابو طالب تمہارے رزق کی قسمت کے کیا کہنے ابو طالب تمہارے رزق کی قسمت کے کیا کہنے
محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں؟ ابو طالب تمہارے رزق کے قسمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ چار مصرے، آخری چار مصرے ملاحظہ ہو کہ جو ہر طرف ایک ہی گونج ہے، کافر 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 کافر، شیعہ کافر، معاذ اللہ جو ہے نام لے کے کافر کافر بولا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے کہ مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آ کر فضا کیا تھی۔ جب رسول اللہ آئے تھے تو زمانہ کیا تھا؟ ایام جاہلیت۔ مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آ کر فضا کیا تھی، اور رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے۔ ابو طالب جو کافر تھے تو محمد کی غذا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، ابو طالب جو کافر تھے تو محمد کی غذا کیا تھی؟ باواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مجھے حقیر نہ سمجھے حبس کے کارندے، بلال کاظمی صاحب پڑھتے ہیں، مجھے حقیر نہ سمجھے حبس کے کارندے، میرے لباس میں آواز بلند صلوات، مجھے حقیر نہ سمجھے حبس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھے حبس کے کارندے، میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ میں انجمن غمخواران کربلا اور سبیل صدقہ تقینہ کی جانب سے مولانا ذیشان صاحب سے آنے کی گزارش کرتا ہوں کہ چند کلامات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ نعرہ حیدری، اوہو تو نکل گیا۔ تو میں آج چند شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید کے موقع پر، اور میں نے ایک آدھ شعر ہی منگائے تھے گھر سے، اتنے سارے آ گئے، تو اب میں جو ہے جتنا بھی اس میں ہو سکے گا۔ جی نہیں، سب تو نہیں ہو پائیں گے۔ پہلے تو چار مصرے ہیں کہ سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، پھر شغل ولائے علی پیہم کر لوں، رک جا اے میرے دور کے خیبر رک جا، دو انگلیوں پہ ناد علی دم کر لوں، رک جا میرے دور کے خیبر رک جا، دو انگلیوں پہ ناد علی۔ مثال خاک ہوا میں بکھر گئے ہوتے، مثال خاک ہوا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، بس ایک نام علی ہے جو دل کو تھامے ہے، اگر یہ نام نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، اگر یہ نام نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک مصرع ہوا تھا بہت پہلے دبئی میں، آگا وہ صحن کعبہ میں آیا وارث کعبہ ہوگا، کافی پرانا، اس میں 70-72 شعر لکھے تھے، مگر سب تو نہیں پڑھ پائیں گے، جتنے بھی پڑھ سکتا ہوں میں پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ صاحب غیب کا جب غیب سے آنا ہوگا، صاحب غیب کا جب غیب سے آنا ہوگا، ان کے قدموں پر جھکا سارا زمانہ ہوگا، میں نے پوچھا کہ وہ مولا میرا کیسا ہوگا، میں نے پوچھا کہ وہ مولا میرا کیسا ہوگا،
बोली तारीख न जैसा कभी देखा होगा। हज़रत मुरसल आज़म का सरापा होगा, दाएं रुखसार पे एक नूर का नुक्ता होगा। अब तो ऐ दोस्तों कुंदन सा निखरना होगा। इससे पहले कि वो आ जाएं संवरना होगा, इससे पहले कि वो आ जाएं संवरना होगा। पूछते क्या हो वो आएंगे तो क्या क्या होगा। जो भी होगा वो मेरे वास्ते अच्छा होगा, जो भी होगा वो मेरे वास्ते अच्छा होगा। मेरे अब आगे से उम्मीद है, मेरे मौला मुझे उम्मीद है ऐसा होगा, मेरे मौला मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। आपका पाक कदम और मेरा बोसा होगा, आपका पाक कदम और मेरा बोसा होगा। अब वो कि जश्न होगा तेरी आमद पर हरम में मौला, जश्न होगा तेरी आमद पर हरम में मौला। हमद रब नाते नबी तेरा कसीदा होगा, हमद रब नाते नबी तेरा कसीदा होगा। पंजतन आएंगे महफिल में सदारत के लिए, पंजतन आएंगे महफिल में सदारत के लिए। झूम उठेंगे मलक हैदरी नारा होगा, झूम उठेंगे मलक हैदरी नारा होगा। ये महफिल का जो समा होगा वो कैसा होगा। खैर मकदम के लिए होंगे फरिश्ते मामूर, खैर मकदम के लिए होंगे फरिश्ते मामूर। आने वालों के लिए दर भी लगाया होगा, आने वालों के लिए दर भी लगाया होगा। कौन अपना है पराया है परखने के लिए, कौन अपना है पराया है परखने के लिए। मीसमो कंबरो मिक़दार का पहरा होगा, मीसमो कंबरो मिक़दार का पहरा होगा। बस उसी शख्स को आने की इजाज़त होगी, बस उसी शख्स को आने की इजाज़त होगी। इनकी महफिल में जो पहले कभी आया होगा, इनकी महफिल में जो पहले कभी आया होगा। और वो शह का आज़ादार जो दागे मातम, और वो शह का आज़ादार जो दागे मातम अपने सीने पे सजाए हुए लाया होगा, अपने सीने पे सजाए हुए लाया होगा। ये तो बाहर का समा है, ज़रा अंदर चलिए, ये तो बाहर का समा है, ज़रा अंदर चलिए। वहाँ तो कुछ और ही पुरकैफ नज़ारा होगा। धूप का होगा नहीं ज़र्रा बराबर भी गुज़र, धूप का होगा नहीं ज़र्रा बराबर भी गुज़र। परचमे हज़रत अब्बास का साया होगा, परचमे हज़रत अब्बास का साया होगा। अंबिया आएंगे महफिल में कसीदा सुनने, अंबिया आएंगे महफिल में कसीदा सुनने। फिर तो वो सहने हरम खुल्द का नक्शा होगा। आएंगे हज़रत इलियास नज़ामत के लिए, आएंगे हज़रत इलियास नज़ामत के लिए। नाम दाऊद का हज़रत ने पुकारा होगा, लहने दाऊद से गूंजेगी फ़िदाए आलम। मनक़बत का जो तेरी छेड़ा तराना होगा। झूम उठेंगे तेरे चाहने वाले मौला, जिसको जलना हो जले नारे पे नारा होगा, जिसको जल दिल बोला दिल बोला जाली। जिसको जलना है जले नारे पे नारा होगा। वो गिरफ्तार खड़े होंगे, वो गिरफ्तार खड़े होंगे। यकीन है मुझको नारे हैदरी जिनको न गवारा होगा, नारे हैदरी जिनको न गवारा होगा। फिर बिने रौ पुकारेंगे मुरादें ले लो, फिर बिने रौ पुकारेंगे मुरादें ले लो। सामने मौला के हर एक का अरीज़ा होगा, सामने मौला के हर एक का अरीज़ा होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। सामने मौला के हर एक का अरीज़ा होगा। और यह है कि दाग इसियान एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुरखरू होंगे तेरे चाहने वाले मौला। वो जो भी मुनकिर है इमामत का वो रुसवा होगा। मैंने पूछा था अरीज़े में ना आने का सबब, है यकीन ख़त तो मेरा आपने पाया होगा। ये भी लिखा था बहुत बह गया अपनों का लहू, ये भी लिखा था बहुत बह गया अपनों का लहू। कलमा गोयों से मुहिब्बों को बचाना होगा। और अब देखिएगा ये यहाँ से आप सुनिएगा। रिश्तो आ नहीं सकता है पैगंबर के करीब, रिश्तो
آ نہیں سکتا ہے پیمبر کے قریب، راز پہلو نبی کا بھی بتانا ہوگا۔ اب آپ یہاں سے سنیں کہ رزق تو آ نہیں سکتا ہے پیمبر کے قریب، راز پہلو نبی کا بھی بتانا ہوگا۔ تب یہ فرمایا غلط فہمی نہ ہونے پائے، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں چھوڑا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں چھوڑا ہوگا؟ کھود کر پھینک دیا کب کا فرشتوں نے انہیں، ہے زمین میری یہاں حکم بھی میرا ہوگا۔ ان سے ملنا ہے تو برہوت میں جائے کوئی، ایسے لوگوں کا تو ایسا ہی ٹھکانہ ہوگا، ایسے لوگوں کا تو ایسا ہی ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا تو ایسا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد والے نعرہ حیدری، نجس خمیر ولائے علی کی چاہ نہ کر، نجس ولائے علی کی چاہ نہ کر، یہ پھول کھل نہیں سکتے خراب پانی میں، اور سبیل ہم نے بنائی بنانو کرب و بلا، خدا نے رکھ دیا حج کا ثواب پانی میں۔ نعرہ حیدری۔ میں انجمن غمخواران کربلا اور سبیل صدقہ سکینہ کی جانب سے مولانا سفتین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی خدمت میں چند اشعارات پیش کریں۔ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا لوز ہو گیا۔ دشمنوں کا دلوں پر لانا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی سیدنا وسید الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى، وصلى الله على جميع أهل بيت العصمة والطهارة، لا سيما على خاتمهم في الولاية وصاحبهم وقائمهم وصيفهم وصاحب شريعتهم وطاووس الجنة وصاحب الحجج الطاهرة مولانا حجة ابن الحسن المنتظر المهدي، اللهم صل على محمد۔ بہرحال الحمدللہ جب منظوم نذران عقیدت پیش کیا جا چکے تو پھر انتشار نثر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا بھی ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو موکول کرتا ہوں کسی اور فرصت کے اوپر کہ دو چار اشعار پڑھتا۔ اور آج جو دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی آزادی، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقدس خرقہ جو ہے میرے حساب سے یہاں حاضر ہونے والے اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہیں محفل میں ہیں، کہیں دعوتوں میں ہیں، کہیں مشغول جشن ہیں، ان سب ایک ایک کے کاندھوں پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پرے ڈال کر 2 مہینے 8 دن
یہ ثابت کر دیا کہ ہماری نظر میں جس چیز کو ترجیح حاصل ہے وہ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور انہوں نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھا، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ تھکن دیکھا، اور کسی بھی معنی، اور حتیٰ کورونا کو بھی اپنے پیروں سے رونتے ہوئے، اس لیے کہ مجلس ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن شروع ہو چکی ہے، لیکن آن لائن مجلس اور زندہ مجلس میں فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لفظ کی قدر کیجیے گا کہ آن لائن مجلس اور زندہ مجلس، زندہ مجلس کا فرق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اور زندہ مجلس کے لیے زندہ عوام کی ضرورت ہے، زندہ عوام کے لیے سوشل قربت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جو لفظ استعمال کی گئی تھی سوشل ڈسٹینسنگ، یعنی سماجک دوری، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری نہیں تھی، یہ مرض اور نفاق تھا جسے پیدا کیا گیا تھا۔ جسمانی دوری کہی جائے، شاریرک دوری، فزیکل ڈسٹینس تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سماجی دوری کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ جب ڈاکٹر آپ کو سماج سے دور کرے تو وہ ڈاکٹر کے بھیس میں شیطان ہے۔ اس لیے کہ جہاں سماج کا ذکر ہے وہاں مسجدیں بھی ہیں، نماز جماعت بھی ہے، حج بھی ہے، مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، انجمن بھی ہے۔ یہ کرونا کے رول میں جو ہے نجاست لے کے ہمارے پاس آئے تھے کہ ایک ساتھ جمع نہ ہو، مجلسوں میں نہ ہو، اٹھو نہیں، بیٹھو نہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک نہ ہو۔ ہم نے یہ بتا دیا کہ کرونا کو ماسک سے روکا جا سکتا ہے، لیکن عزائے حسین کو گولیوں سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور میں تمام وہ لوگ کہ جو آپ سب کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور انجمن غمخواران حسینی، بلکہ تمام مومنین معلونی کی طرف سے ایک ایک شخص کا شکریہ بعنوان خادم ہونے کے، جس ہم سب خادم ہیں، بعنوان نوکر ہونے کے، خاک پا ہونے کے۔ خدا حفظ کرے میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ میں شیخ وحید خراسانی کے بجائے ماتمی دستوں کے پیروں کی خاک ہونا پسند کروں۔ اب یہ معرفت ہے، اب انہوں نے کیا دیکھا ہمیں کیا معلوم۔ کہتے ہیں نا کہ یرا اثر الرسول، جبرائیل کے پیروں کے نیچے جبرائیل کے آنے جانے کو کسی نے دیکھا تو اس نے وہ کام کر دکھایا کہ پوری بنی اسرائیل کو اپنا گرویدہ، ٹھیک ہے علم کا غلط فائدہ اٹھایا، مس یوز کیا، اس نے گوشالہ بنایا اور پورے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تو تھا لیکن ولایت علی علیہ السلام نہیں تھی۔ لہذا اگر علم ہو اور ولایت اہل بیت نہ ہو تو اس کا بہترین نمونہ یہ داعش ہے، ISI ہیں کہ جہاد کے نام پر، انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہو اور اس کے ساتھ ولایت علی علیہ السلام ہو، اس کی بہترین مثال وہ جوان ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا عرب کو للکارا کہ ہم نہیں تھے، تم نے چادر چھین لیا، اب تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو حضرت زینب کے روضے سے ایک اینٹ اٹھا کے دکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا وہ تمام لوگ جو اس راہ میں خدمت کرتے ہیں، اور اس لفظ کو کہنے میں مجھے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں ہے، اور یہ اغراء بھی نہیں ہے کہ انور صاحب نے، ان جیسے بہت سے خدام ہیں، لیکن یہ آدمی کہیں بھی مجلس کا سنتا ہے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور کل کی 8ویں ربیع الاول یہ بات تھی کہ جلوس نکلے گا نہیں نکلے گا، تو آپ نے پورے بمبئی کی ناک بچا لی، بھنڈی بازار والوں نے تو ناک کٹا دی، کوئی کہے نہ کہے مجھے ڈر نہیں کسی سے۔ انہوں نے
جس دن تعزیے کو ٹرک پہ رکھ دیا یعنی اپنی غیرت کا سودا کر لیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن مومنین معلونی اور جہاں جہاں بھی یہ عمل ہوا ان سب نے شیعوں کے سروں کو سرخرو کر دیا کہ بھائی قانون کے دائرے میں رہ کر صاحب قانون کی عزاداری ہم کرنا جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک جملہ آج کی مناسبت سے وہ یہ ہے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے بارہا عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صلوات کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، صلوات کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن لعنت وہی پڑھے گا جو حلال زادہ ہو. لعنت وہی پڑھے گا جو اچھا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اس بات کا فرق موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، مولا علی علیہ السلام نے اسے سلام کیا. البتہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ بزرگوں کی عادت ہے اپنے بچوں کو سلام کرنے کی. بزرگ انتظار میں نہ ہو سکتا ہے صاحب کہ پبلک سلام کرے. پوری تاریخ اسلام گواہ ہے، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کہ 10 سال مدینے میں اور 13 سال مکے میں کوئی بھی رسول خدا سے پہلے کسی کو سلام نہیں کر سکا. لوگ بڑی دیواروں کے پیچھے چھپ کے آتے تھے کیسے بھی، لیکن حضور سرور کائنات نے پہلے سلام. مثال تو جہاں کو اوپر ٹرننگ پوائنٹ ہوتی تھی دیوار نہیں دکھائے، یہ ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں، پہلا اہل بیت کے لیے دیوار کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ٹرننگ ہوتی تھی تو فرماتے تھے السلام علیکم یا صاحب الجدار، سلام ہو ان لوگوں پر جو دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل حضرت امین. بس زیادہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سفرہ جشن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، زیادہ حائل ہونا فاصلہ دینا مناسب نہیں ہے. 2-4-5 منٹ ذرا سن لیجئے. صلوات پڑھ دیے محمد وآل اور خاص طور سے جب کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جن کے ٹھنڈے ہو جانے کا خطرہ ہے. صلوات پڑھے محمد. تو حضرت امیر علیہ السلام کو سلام کیا. اب ایک اور شیعہ تھا، وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے کھڑا ہوا تھا، راز و نیاز کر رہا تھا، کچھ گفتگو اللہ سے بات کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ آقا نے اسے مورد سلام قرار دیا، تو آیا، اس نے کہا آقا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، آپ اگر مجھے سلام کر دیتے تو میری قوم میں میرے قبیلے میں ایک عزت بن جاتی کہ یہ وہ ہے جس کو مولا علی نے سلام کیا ہے. حضرت نے فرمایا سلام تو کر دیتا لیکن میں تجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. مولا کیسا ڈسٹرب؟ کہا یہ صلوات پڑھ رہا تھا، تم لعنت پڑھ رہے تھے. یہ صلوات پڑھ رہا تھا، تم لعنت پڑھ رہے تھے. اور عزیزو ایک شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، آنے کے بعد نہیں دیکھیے تبرہ میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، تبرک کمزور ہو جائے، تبرہ میں کمزور نہ ہو. صلوات پڑھے محمد تو امام علیہ السلام کو کہ ابن رسول اللہ میں نے یہ 2 کرتے تیار کیے ہیں، یہ 2 کرتے میں نے تیار کیے ہیں ابن رسول اللہ، آپ ان میں سے کوئی ایک انتخاب کر لیں. آپ نے فرمایا کہ یہ انتخاب کے بعد جو تمہیں کوئی وجہ ہوگی. اس نے عرض کیا ابن رسول اللہ ایک کرتا جو ہے میں نے صلوات پڑھ کے تیار کیا ہے. البتہ اس کا مطلب نہیں کہ صلوات کی اہمیت نہیں، سب سے بڑی عبادت کا نام صلوات ہے. لیکن ایک مثال دوں، آپ میری بات سمجھ جائیں گے. اگر ایک مثال کے طور پر کہ اگر سانپ کے منہ سے دانت نکال دیا جائے تو وہ کھلونا ہو جاتا ہے. ایک سانپ ہم نے دیکھا ہوگا، مداری بچے سانپ کے بچوں سے کھیلتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، کیونکہ دانت نہیں ہے.
جس قوم کے پاس تبرہ نہیں ہوتا وہ مداری کے کھلاڑیوں کا بچہ ہے. اگر شیعوں کے پاس تبرہ نہیں ہوگا تو شیعہ قوم امریکہ اور اسرائیل کے لیے کھلواڑ بن جائے گی. لہذا جس طریقے سے اللہ نے ہر قوم کو ایک اسلحہ دیا ہے شیطان بھگانے کا, بے غیرت بھگانے کا, حرامزادہ بھگانے کا, نجس بھگانے کا, وہی ایک اسلحہ شیعہ قوم کو اللہ نے دیا ہے, وہ تبرہ و لعنت بر دشمنان آل محمد. صلوات پڑھیں. لعنت پر دشمن آلے, لعنت پر دشمن آلے, لعنت پر دشمن آلے, لعنت پر دشمن آلے, لعنت پر دشمن زہرا, لعنت پر دشمن زہرا, لعنت پر دشمن زہرا, لعنت پر دشمن زہرا. تو لہذا پروردگار عالم نے ہماری زندگی کا ضامن ہی تبرہ بنایا ہے. جب تک دشمنوں سے ٹکرانے کا جذبہ نہیں ہوگا ہمیں لوگ تباہ کر دیں گے. جب آپ دشمنوں سے دیکھیں تبرہ نام اسی کا ہے. جب تک اعتقاد میں ہو لعنت ہے, جب وہ عمل میں اتر جائے حال میں صلوات. اس کے بعد دوسری روایت حضرت اسقلانی نقل کرتے ہیں اصدق السراق من سرق فی الصلاۃ.
فرمایا سب سے بڑا چٹا وہ ہے کہ جو صلوات میں چوری کرے۔ یا رسول اللہ صلوات میں کیسے چوری؟ فرمایا مجھ پہ صلوات بھیجے اور میری آل پہ صلوات نہ بھیجے تو نہ آدھی صلوات بھیج کر نہ آپ مفتی رہ جائیں گے نہ حافظ رہ جائیں گے، ہاں چور ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد تو صلوات تو نہیں بھیجنا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اچھا اگر باہر کوئی نہیں بھیجے گا تو نماز نہیں بھیجے گا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز میں اگر صلوات نہیں پڑھتا تشہد میں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تمام کتب اسلامیہ میں لکھا ہوا ہے، چاروں فقیہوں میں اور بخاری وغیرہ سب میں لکھا ہوا ہے لا صلاۃ لمن لا یصلی علی رسول اللہ، یعنی الصلاۃ فرض واجبۃ فی الصلاۃ من ترکہا تبطل الصلاۃ۔ یہ عبارات علماء کی ہے کہ اگر نماز میں صلوات نہیں بھیجی تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں۔ یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، خوارج اور جتنے بھی فرقے ہیں سب کے ہاں یہ واجب ہے۔ لہذا فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تشہد پڑھو تو اس طرح پڑھو الطیبات للہ والزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا صلوات پہ زور اس لیے نہیں دیا کہ اگر مسلمان رہنا ہے تو صلوات پڑھنا پڑے گا، لعن پہ اس لیے زور دیا کہ اگر حلال زیادہ شو کرنا ہے تو لعنت پڑھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اب دو تین باتیں میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں گا، مجھے حکم بھی ہوا ہے اور تقاضا بھی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ ایام جو شروع ہوئے ہیں یہ ایام ہیں امامت امام زمان علیہ السلام، اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہم دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اجدد لہو عہدا وعقدا فی عہدا وعقدا بیعتا لہو فی عنقی۔ پڑھنے والے میں ہر صبح ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام، میری طرف دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، بس 2-3 منٹ لگیں۔ عہدا وعقدا وبیعتا لہو فی عنقی، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر صبح جو اٹھے تو پھر سے ایک نیا ایگریمنٹ کرے، کس سے؟ امام علیہ السلام صلاۃ والسلام سے۔ جب تک آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے، صبح اٹھے، جس آدمی گھڑی دیکھتا ہے، منہ دھوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، یہ سب دنیاوی امور ہیں، لیکن آنکھ کھلتے ہی آپ کو عہد کرنا چاہیے کہ السلام علیکم ابن رسول اللہ، میں زندہ ہوں اور میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کروں گا، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا، اور جہاں بھی جاؤں گا آپ کے لیے زینت بنوں گا، جہاں بھی جاؤں گا میں آپ کے لیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت بن کے آنا، ہمارے لیے معاذ اللہ رسوائی کا سبب بن کے نہ آنا۔ ہمارے پانچویں امام کہتے ہیں میری دلی خواہش ہے کہ میں جس شہر میں داخل ہوں تو لوگ کہیں کہ شہر کا ڈاکٹر شیعہ ہے، اس شہر کا انجینئر شیعہ ہے، اس شہر کا پہلوان شیعہ ہے، اس شہر کا فقیہ شیعہ ہے، اس شہر کا قاضی شیعہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ آ کے بیان کرتے ہیں کہ پورے شہر میں جو سب سے وی آئی پی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہونا ہی وی آئی پی ہونا ہے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا، 2 جملے عرض کروں کہ شیعوں کی حیثیت کیا ہے عزیزوں؟ تمام حشر میں جتنے لوگ بھی بیٹھیں گے ان کے لیے کہتے ہیں لہم انوات، ان کے لیے چٹائیاں ہوں گی، وہ سب کے سب چٹائیوں بیٹھیں گے، انبیاء کے لیے کرسیاں رکھی جائیں گی،
کرسی اور ممبر میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صاحب؟ تھوڑی دیر سر اٹھا لیجئے موبائل سے برادر عزیز، کرسی اور ممبر میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کہاں ہوں گے؟ میں نے دن عرض کیا تھا یا علی انا وانت من نور واحد وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ، علی میں اور آپ ایک نور سے ہیں اور سارے لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا علی انت وشیتک مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن جنت میں جب جائیں گے تو ان کے چہرے سے نور اٹھے گا، یعنی ہر حشر میں جو تمام چہرے کو نورانیت بخشے گا وہ انہی عزاداروں کا چہرہ ہوگا، انہی مولا کے ماننے والوں کا چہرہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں مبیضۃ وجوہہم حولی وہم جیرانی علی منابر من نور۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ علی آپ کے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے حشر کے دن۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے فرش عزا پہ بیٹھنا سیکھ لیا، یہاں مقدر فرش حسین پہ بیٹھنا ہے، وہاں مقدر عرش پروردگار پہ بیٹھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بس۔ لہذا امام علیہ السلام سے رابطہ نہ توڑیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کا مذہب پوچھیں اچھا آپ شیعہ ہیں، اس کے بعد کہیں اچھا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ کے کردار سے، آپ کے افکار سے، آپ کے رفتار سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے لباس سے، لباس پہنے تو اہل بیت والا پہنے، خوراک و غذا کھائیں تو اہل بیت جیسے۔ اور عزیزوں ایک توصیہ میں اپنے لیے آپ کے لیے نہیں کروں گا، آپ یقیناً آپ اس وصیت اور اس فرمائش سے دور ہیں، میں اپنے لیے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا صلی اللہ علیہ محمد آپ کے شیعوں کو کیسے پہچانے؟ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھو وقت نماز کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کو یا گھر میں بیٹھنے کو؟ میرے دوستوں فرمایا کہ فانظروا الی استئثارہم الی الصلاۃ، دیکھو کہ کیسے وہ نماز کی جانب بڑھتے، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، جس نماز میں علی نہیں ہے وہ لعنت ہے۔ مامون کے دربار میں ایک شیعہ تھا، بعد میں اس کی زبان کاٹ لی گئی، اس نے کہا کہ فلاں لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں، فرمایا میں نے رسول خدا سے سنا ہے سیان من لم یوال علی سیان صلی او زنا، جو علی سے محبت نہیں کرتا کوئی فرق نہیں ہے، نماز پڑھے یا کار حرام انجام دے۔ صلوات پڑھ دے محمد کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ کار حرام میں جو کام ہے وہ اس لیے کہ ایک مخالفت الہی ہے، لیکن نماز میں تکبیر کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، رکوع کا طریقہ الگ ہے، سجدے کا طریقہ الگ ہے، قیام کا طریقہ الگ ہے، قنوت کا طریقہ الگ ہے، سلام کا طریقہ ایک ایک، چونکہ 11 واجب ہیں اور 11 واجب بھی اہل بیت کے خلاف جاتے ہیں، حکم خدا کے خلاف جاتے ہیں، لہذا اہل بیت کی نظر میں اسے نماز نہیں کہتے۔ نماز تو وہی ہے جسے محمد و آل محمد کے چاہنے والے پڑھتے ہیں، لیکن عزیزو نماز بس دو، نماز ہماری پہچان بننی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیں میں ایک جملہ اپنے دوستوں سے آپ کی خدمت میں، اگر نماز سے بہتر کوئی حالت ہوتی، قبلہ معذرت، نماز سے بہتر اگر کوئی حالت ہوتی تو حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے لیے اس حالت کو انتخاب کرتے۔ نماز سے بہتر اگر کوئی حالت ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اس حالت کو اختیار کرتے، سجدے میں سر کٹایا تاکہ دنیا کو بچائیں۔ جو سر خدا کے سامنے جھکتے ہیں وہ شہوت کے سامنے نہیں جھکتے، جو سر خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے نہیں جھکتا، جو خدا سر کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، وہ ابو لہب و ابو فلاں کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔
جو سر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، اس کو جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا عزیزوں ہماری پہچان دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم رات بھر عبادت کرتے رہیں، رات بھر انجمنوں میں شرکت کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سفارش نہیں کریں۔ ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ چاہے وہ غلط ہی بات کیوں نہ کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہی بات، ماں کی رضا مہم ہے۔ ماں باپ کو غلطی کی نشاندہی کرانے کی ضرورت، احترام یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو یہ اپنی مچھلیوں کو، اپنے بازوؤں کو نہ دکھاؤ، بلکہ اس طرح کھڑے ہو، تاکہ ماں باپ کو یہ نہ لگے کہ بچہ بڑا ہو گیا میں اب کچھ کہے۔ ایک بات کہتا ہوں، جب تک ماں باپ کماتے ہیں بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ بچے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے دیجیے۔ اگر ماں باپ آپ سے ڈرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ فرعون ہیں۔ ہمارے مولا و آقا امام ہادی علیہ، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، بس میری بات قرآن پڑھوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے پانی مانگا، اور اس کے بعد نماز شب کے لیے وہ اپنے مصلی پہ چلی گئیں۔ امام علیہ السلام جب پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا کہ ماں شدت تھکاوٹ اور خستے تکان کی وجہ سے آپ کی آنکھ اسی مصلی پہ لگ گئی۔ آپ دیکھا نا، خاندان امام کی نیند بھی آتی ہے تو کہاں آتی ہے؟ مصلوں پہ آتی ہے۔ تو اب رات بھر پانی کا کاسا، امام ہے، حجت خدا ہے، جن کے اشارے سے کروڑوں لاکھوں لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن احترام مادر کیا ہے، احترام ماں کیا ہے؟ آپ رات بھر کھڑے رہے، جیسے ہی صبح کاذب نمودار ہوئی جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنی نماز کو کامل کرنے کے لیے شب کی، پر دیکھا کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیک بھی نہیں لگایا امام، جس حالت میں کھڑے تھے اسی حالت میں کھڑے تھے۔ آگے بڑھی، آنے کے بعد کہا بیٹا الا نمت، میرے لال آپ سوئے نہیں؟ پر میں آپ نے طلب کیا تھا، اس کے بعد رخصت نہیں دی تھی۔ جملہ پہ غور کریں، آپ نے مجھ سے پانی مانگا لیکن مجھے چھٹی نہیں دی۔ آپ کے احترام میں میں رات بھر، عزیز اب امام معصوم ماں کے احترام میں رات بھر کھڑا رہتا ہے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ان کو نہ سکھانا ماتم کیسے کیا جاتا ہے۔ ماں نے دودھ پلا کے تم کو ماتم کرنا سکھایا ہے، باپ نے رزق حلال کھلا کے تم کو ماتم کرنا سکھایا ہے۔ ان کو دینداری کا درس نہ دینا۔ عزیزوں روایتوں میں ہے کہ ایک دن ایک شخص نے کہا مولا کلما نسمع اسمک الکریم، جب بھی ہم آپ کا نام سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اذا خرجت من هذا المجلس وذاك المجلس، جب باہر نکلنا تو جانا، فلا تذهب ولا تاخذ، جاؤ گے ہاتھ پکڑو گے ماں کا، ولا تقبل ید امہ، اپنی ماں کا ہاتھ چومنا اور کہنا آپ پہ سلام ہو ماں کہ انت لم تخنت ابائی، کہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ یعنی آج اگر آپ علم اٹھاتے ہیں، آج اگر ماتم کرتے ہیں تو ان ماؤں کا کمال ہے کہ جنہوں نے آپ کو پاک اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ دو بات۔ تیسری بات عزیزوں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بھوک سے مر جاتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ بس ایک بات میں ایران میں اپنی انجمن میں کہا، آپ سے کہہ سکتا، 2-4 منٹ آپ کا لیا، معذرت میں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو عزیزو، امام حسین کو بدنام مت کرو۔ لوگ آتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ انجمن میں چلا گیا، اس کی پڑھائی خراب ہو گئی۔ لوگ ہمارا بچہ انجمن میں گیا بدتمیز ہو گیا، معاذ اللہ۔ ہمارا بچہ انجمن میں جاتا ہے، ایران میں حیات بولتے ہیں، حیات پہ جاتا ہے، اس کو جو ہے کام سے نکال دیا گیا۔ تو ایسا کام نہ کرو گے جس سے امام حسین بدنام ہو۔ دیکھیں انجمن، بلکہ یہ کہو، لوگ آ کہیں کہ قبلہ اپنی انجمن ہمارے بچے کو لے لیجئے۔ جب سے پڑوسی کا بچہ انجمن میں گیا ہے نیک ہو گیا ہے۔ جب سے پڑوسی کا بچہ انجمن میں جانے لگا ہے کام پہ جانے لگا ہے۔ جب سے پڑوسی کا بچہ انجمن میں جانے لگا ہے اسے ماں باپ کا احترام آ گیا ہے۔ جب سے پڑوسی کا بچہ انجمن میں جانے لگا ہے نامحرم کو دیکھ کے آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ تو عزیزو پھر آپ کو ممبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پکڑ پکڑ کے ممبرشپ کرائیں گے کہ اپنی انجمن میں ہمیں
لے لو. جیسے انگلش اسکول والے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں کہ صاحب اتنا ڈونیشن فلاں دھماکہ, ہمیں انجمنیں ایسی بنانی ہے کہ جو اس اور عزیزوں معلم حسین ہے, کتاب قرآن ہے, قلم عشق ہے. اب نہ ایسا معلم ملے گا, نہ ایسا مدرس و مکتب ملے گا, اور نہ ہی ایسی کتاب ملے گی. یہاں سے جو اٹھ کے جائے, زہیر جب تک اس انجمن میں نہیں آیا تھا عثمانی تھا, لیکن جب زہیر اس انجمن میں آیا تو اب جب اٹھ کے جانے لگا تو بیوی نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں فارغ کر دوں, طلاق دے دوں, سارا مال تمہارا, اولاد تمہاری, ساری پراپرٹی تمہاری. اس نے کہا زہیر تم تو جا نہیں رہے تھے, اب گئے ہو تو یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حسین نے مجھے وہ دے دیا جس کی بعد نہ دنیا کی نظر ہے نہ مال دنیا کی حیثیت ہے. کہا کیا دے دیا؟ کہا حسین نے مجھے معرفت عطا کر دی ہے, محبت عطا کر دی ہے, عشق عطا کر دیا ہے. عزیزو اب اس فرش پہ آئیے تو یہ سوچ کے آئیے کہ اس فرش کی بدنامی نہیں کرانی ہے. کل کے کوئی نہ کہ ہمارا بچہ انجمن میں گیا بگڑ گیا, بلکہ لوگ کہیں ہمارا بچہ انجمن جاتا ہے اس لیے نماز کا پابند ہے, انجمن جاتا ہے ماں باپ کو احترام کرتا ہے, انجمن جاتا ہے راہگیر کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کراتا ہے, انجمن جاتا ہے محلے والے اس کی غیرت پہ بھروسہ کرتے ہیں, انجمن جاتا ہے محلے والے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, دیکھو نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے, یہ اپنی بات کا دھنی ہے, جھوٹ بھی نہیں بولتا, کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ تین باتیں ہیں. چوتھی بات جو ہے میرے عزیزوں, لا معاد لہو لمن لا معاش لہ, اس کے پاس قیامت نہیں ہے, دین نہیں ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد جس کے پاس رزق. بس آخری معذرت آخری چیز جو ہے, لہذا یہ مقدس شے ہے, اس کو بدنام نہ کیجیے کہ یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے. میں اپنے درس خارج میں یہ طلبہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے انجمن نہیں ہے, یہ امام زمانہ کے چھوٹے چھوٹے بریگیڈیئرز ہیں, یہ ٹکڑیاں ہیں. ابھی آپ کو انجمن دکھائی دے رہی ہیں, جب کل مورچہ ہوگا تو اسی معلونی سے 8 لشکر جب مدد کرنے کو جائے گا تو امام کہتے کاش معلونی میں 100 انجمنیں ہوتی. تو انجمنوں کو ہلکا نہ سمجھیں. ابھی انہوں نے عزاداری کی ذمہ داری اٹھائی ہے, جس دن دینداری کی ذمہ داری اٹھا لیں گے بے دینی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ابھی تو آخری بات کہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا بے روزگار نہیں ہونا چاہیے. کام کیجئے. وہ آدمی جو اپنی محنت کی کھاتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے جس کے پاس پانی اور مٹی ہو اور وہ غریب ہو, خدا کی رحمت سے دور ہو. حضور سرور کائنات نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے, سب وضو کیے ہوئے تھے. ایک جوان جو ہے جلدی جلدی مسجد کی جانب بھاگا آ رہا تھا. امام نے کہا یا ھذا اقرب انی, آپ میرے پاس آئیں. اس کے ہاتھ مٹی میں سنے ہوئے تھے گارے میں. حضور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سنے ہوئے ہاتھوں پہ اپنا لب رکھ دیا. تو یا رسول اللہ یہ مٹی ہے. فرمایا تمہارے وضو کے پانی سے افضل ہے یہ مٹی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اس نے جو رزق حاصل کیا ہے حلال, یہ پوری نسل کو سدھارے گا. لہذا عزیزوں آپ سب سے گزارش ہے کہ جو تعلیم کے شعبے میں ہے اسے پورا کیجیے, جو رزق کے لائن میں ہے اسے پورا کیجیے. اور انجمن اور انور صاحب جو بھی ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ کہ جو برسر روزگار نہیں ان کا انتظام کریں. کہیں ایک ٹیلی فون سے اپنی حیثیت کو خرچ کر کے, اپنی آبرو کو خرچ کر کے, آپ کے ایک کہنے سے کہیں بھی. لہذا ان بچوں کی انگلی پکڑیں. جس طرح آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے ویسے ہی انجمن کی تربیت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو انہی انجمنوں کو اپنا لشکر بنائیں گے. تم ہی سپہ سالار ہو,
तुम ही अलमदार हो, तुम ही सीना जन हो, तुम ही तीर अंदाज हो। इमाम अलैहिस्सलाम को तुम्हारे बाजुओं पे भरोसा है, इसलिए कि जब लोगों की घड़ियों की सुइयां रुक जाती है तब तुम मातम करते हो, तुम आज़ादारी करते हो। इमाम को ये बता रहे हो, मौला न तनख्वाह के लिए हम काम करते हैं, न किसी की खुशनुदी के लिए हम रात भर जागते हैं तो आपके जद के लिए। ये खुलूस का जज्बा है जिसे ज़हरा सलाम करती है। एक ज़लावात पढ़ दे मोहम्मद दो दुआ करूँगा, खुदा हमें लश्कर इमाम ज़मान में करार, ये जितने भी जवान मौजूद हैं खुदा इन सब को तालीम के आखिरी दर्जे पे फाइज फरमा। पढ़ने वाले इन सब को ताजिर और बिजनेसमैन बना। पढ़ने वाले जितने लोग भी यहाँ हाजिर, इन सब को माँ बाप का प्यारा और उनकी आंखों का तारा बना। इन सब की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। मोमिन की शर्त यह है कि मोमिन को देखते ही लोगों के दिलों में मोहब्बत हो जाती है। आप सब की मोहब्बत खुदा लोगों के दिलों में डाल दे। खुदा हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन के प्रचार करने वाले यानी मुबल्लिगों में तब्दील फरमा। पढ़ने वाले कल्ब मुक़द्दस हज़रत ज़हरा को हम राज़ी खुशनूद फरमा। और पढ़ने वाले जितने भी जवान हैं जिन्होंने किसी तरीके से भी दामे दिरमे सुखने जैसे भी दस्तगाह आज़ादारी की खिदमत की है, खुदा उन आलम इन सब की सही को कबूल फरमा और इन्हें उस मकाम पर पहुँचा जिसकी इनकी हक़ है, तवक्को है। आप ये ना समझे कि आपने चाय बनाया या आपने पैकेट ला के रखा, कोई नहीं देख रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुल्ला अब्बास चाऊस से कहा कि जब अपने शहर लौट के जाना तो उस बूढ़े को सलाम कहना कि जो लोगों की जूतियाँ मजलिस में सीधा करता है। इमाम हुसैन आपके एक एक फ़ेल को देख रहे हैं। खुदा वंद आलम हमेशा हमें मंजूर नज़र इमाम हुसैन करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में उलमा की खिदमत में माज़रत चाहता हूँ, क़स्द मेरा न तकरीर था और मैं ख़ुद लायक़ नसीहत हूँ, कोई मेरी नसीहत करे, लेकिन खुदा हम सब की कश्ती को कश्ती अहले बैत से नज़दीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दुआए फ़रज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िस्सा व फी कुल्ल सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चार कुर्सी है ना, आइए अंदर बैठिए। मैं ज़मीन पे नहीं खाली वो करना मामू आप लोग यहाँ तवज्जो हो जाए। मातमी तमाम मातमी से गुजारिश है यहाँ मुतवज्जो हो जाए। तमाम मातमियों से गुजारिश है, आज़ादार हुसैनों से गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाएं, करीब आ जाएं। अंजुमन गमखारान करबला और सबीले सदका सकीना शुक्रगुजार है इन आलूमों के, उलमा के और अनवर भाई के भी कि उन्होंने हरदम जब भी अंजुमन को ज़रूरत हुई वो आए और हमारी आवाज़ पे लब्बैक किया। इस बीमारी में भी हमारा साथ दिया। मौलाना ज़ीशान साहब रात दिन जब हमने बुलाया उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम मौलाना शान हैदर साहब के भी गुजारिश यानी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी हमारी आवाज़ पे हरदम लब्बैक किया। और मौलाना सिफ्तैन साहब के जो हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सिफ्तैन साहब जो इल्म से हर जवानों को, बच्चों को बांटते गए, क्या है इल्म और क्या है आज़ादारी, पूरे महीने उन्होंने बताया बच्चों को भी।
हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मौलाना, हम आपके तहे दिल से अंजुमन गमखारान करबला और सबील सदका सकीना आपके शुक्रगुजार हैं। और अनवर भाई के इसलिए शुक्रगुजार हैं, एक दोस्त, और जिस बच्चों के कोई नहीं है उनके लिए वो हरदम खड़े रहे। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका साया हम पे बरकरार है। और अंजुमन गमखारान करबला के सदर से गुजारिश करता हूँ कि उनको ये हदिया पेश करें और हमारी हौसला अफजाई है। अनवर चाचा की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बोले सलवार। हौसला अफजाई करिए। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, छोटा सा एक अदना सा कार्य करता हूँ। जहाँ आलिम बैठे हों वहाँ मैं जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ, अकेला ना समझें। और ये बच्चे 100 के बराबर हैं। जब अंजुमन रोड पे निकलती है ना, और सबसे बड़ा एक ही मैंने कल तकरीर में कहा था कि मेरी एक ही तमन्ना है, बच्चे डिसिप्लिन सीखें। दुनिया आप पे नज़र है, आपके पर, कि लोगों जब आप रोड पे निकलें बच्चों के लिए, माजरत चाहता हूँ हजरत, तो लेकिन बच्चों से मेरी एक अपील है, एक दरख्वास्त है, जहाँ आप वहाँ ने कहा अब मुझे यूज़ कीजिए, जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरा है। और ये कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे हाथ के एडमिशन दिए हुए कॉलेज के, आउट ऑफ वे जाके मैंने एडमिशन दिया है, चाहे वो NL हो, चाहे वो सर्राफ हो, या पी मेहता कॉलेज हो, चाहे वो महिला कॉलेज हो, आउट ऑफ वे जाके लड़के। एक दिन तो यहाँ तक मुझे कहना पड़ा कि हम मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसने जल के एडमिशन करके दे दिया। बोले अनवर भाई आप ओवर बोलते हैं। बोले नहीं, मैं जल के कह रहा हूँ कि आपने मेरे बच्चे का फॉर्म रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों, वाई, किस लिए? इसलिए मैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ें, जहाँ कहीं एडमिशन की, या अब मैं नहीं बोल सकता इस वक्त, लेकिन कुछ लोगों के इनडायरेक्टली फाइनेंशियली हमने सपोर्ट भी की है, और वो एक डिपार्टमेंट अलग हमने रखा है, वो बच्चे पढ़े। लेकिन वो मैं खोना नहीं चाहता हूँ, सवाब जो है वो खोऊंगा नहीं इंशाल्लाह, ना किसी का नाम मैं ले सकता हूँ। इसलिए आप लोग पढ़ें, अच्छे इंसान बने। जब उनमें APJ अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है, उन्होंने कहा, तो आप हमारे में क्यों नहीं? बहुत से साइंटिस्ट हुए, बहुत से मेरे चचा कर्नल थे, लखनऊ में भी सलामी इलामी सब हुई मेरे चचा की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी बहन चचा की लड़की IAS ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली पार्लियामेंट में। अब देखिए निगार फातिमा को, तो मैं खुश होता हूँ। जो बच्चे मालूम से MBA पास किए उनके लिए स्पेशल मैंने रिकमेंड किया था। जो भी बच्चे MBA जो किए हैं उनका मैं बहुत खुश हूँ। उनको अगर पढ़ाई के लिए कहीं ज़रूरत पड़ी हमने, तो आप लोग पढ़िए। आप 32 दास के बीच में एक ज़बान है, सबकी नज़र है आप पे। जब मेरा शिया, मैंने कल कहा है, जब मेरा शिया बच्चा रोड पे चले तो लोग कहें कि शिया का बच्चा जा रहा है, तब मेरा सीना चौड़ा होगा। डिपार्टमेंट में, चौकी में आप लोग की कोई कंप्लेंट नहीं होती। साल में 1-2 बार आप लोग के लिए जाता हूँ, बाकी ज़्यादातर उन्हीं लोग के लिए मुझे आना है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो वहीं पड़े रहें। लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन के उतरेंगे अगर आपने हज़रत अली को माना है, अपने पंजतन 5 को माना है, अहले बैत को माना है। ये दर, और एक ही खाने में हर जगह बोलता हूँ साहब कि अगर मैं जो शौक़ करता हूँ मौला पूरा कराते हैं, इसलिए कि मेरी नीयत साफ़ है। तो आप लोग उस दर के खाली गुलाम रहे, इस दर पर छोटे हो जाइए और छोटे हो जाइए, शहजादी आपको खुद बुलंद कर देंगी। यही मेरा एक मैसेज है। खुदा हाफिज, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात हैदरी। एक चीज़ मैंने कोरिया वगैरह में देखी है, जैसे अभी अय्याम आज़ाद चल रहे हैं तो हमने मजलिसें की। अब जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, उसको ले आइए, बिठाइए
اس کے تجربے شیئر کیجئے کہ بھئی کیسے ڈاکٹر بنا وہ، کیسے وہ انجینئر بنا، یا اس کے کیا لنک ہیں. یعنی ہمیں دنیا کے ہر شعبے میں آگے جانا ہے. ہم نے آپ سے کہا نا کہ آپ امام زمانہ کے لشکر ہو، جرنیل ہو، کرنیل ہو. اگر آپ نہیں آگے بڑھو گے تو دوسرے لوگ یہ جگہ لے لیں گے. الحمدللہ ابھی اعظم گڑھ شہر میں ایک لڑکا ICS ہوا، اپنا شیعہ قوم کا ہے، اور میں چاہتا ہوں اب اگر اس میں سے اگر 10 ICS PCS ہو جائیں تو کس کی ماں نے دودھ پلائے گا جلوس روک. کورونا کا باپ آ جائے آپ کا جلوس نہیں روک سکتا. لیکن اگر ہم سب انگوٹھا ٹیک رہیں گے، ذریعہ و عاری درروزی میں لگے رہیں گے تو ہماری تباہی و بربادی آ جائے گی. لہذا آپ قوم کا سرمایہ ہیں. عزاداری ایسی کیجئے کہ لوگ ڈر جائیں کہیں مر نہ جاؤ. پڑھائی ایسی کرو کہ لوگ ڈر جائیں کہ یار کہیں یہ پوری دنیا کے سارے ایجوکیشن سینٹر کو ہڑپ نہ کر جائے. اور محنت ہمارے استاد کہا کرتے تھے، آغائے مشکینی خدا رحمت کرے، پڑھائی ایسی کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے. کھانا خوب کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو جوانی میں جو ہے کپ کپی ہوگی، ہاتھ پیر کمزور ہوگا، بیمار ہو جاؤ گے. خوب پڑھو، خوب کھاؤ، اور تفریح بھی کرو، وہ بھی سالم تفریح. جاؤ کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، جاؤ مثلا شنا کرو، یعنی تیراکی کرو، سالم تفریح کرو اور اچھی زندگی گزارو. اسلام نہیں کہتا کہ آپ جو ہے مولوی بن کے جیو. ہم لوگ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ کی ذمہ داری الگ ہے. حرام سے بچو، واجبات کو انجام دو، جو چاہے وہ کرو. صلوات محمد. نعرہ حیدری. میں انجمن غم خانہ کربلا کے صدر صبری بھائی سے اشارہ فرماتا ہوں کہ وہ مولانا شان حیدر کے خدمت میں ہدیہ پیش کریں. میں انجمن غم خانہ کربلا کے صدر صبری بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا نعرہ حیدری ذیشان صاحب کی خدمت میں پیش کر. میں مولانا ذیشان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مولانا سبطین صاحب کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں منظر بھائی کا، جنہوں نے اپنے چینل سے ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو جو لوگ مجلسوں میں نہ آ سکے، جلوسوں میں نہ آ سکے، انہوں نے اپنے کیمرے سے ان کو عزاداری دکھائی، سنائی. اور میں گزارش کرتا ہوں انور بھائی سے اور شان حیدر مولانا سے کہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. محمد والے محمد صلوات. یہ قرآن مجھے کسی نے اس شرط پہ دیا تھا کہ اس کو کئی بار ختم کروں. الحمدللہ اس قرآن کو کئی بار میں نے ختم بھی کیا، اور میرے پاس اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں، دنیا میں سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے. میں انجمن کے صدر صاحب جناب شبلی صاحب کو قرآن مجید ہدیہ کرتا یہ قرآن چنتے ہوئے آپ فوٹو لیجیے، ہمیشہ یادگار رہے گا. ایک فوٹو لیجیے منظر بھائی، ایک فوٹو اچھا لیجیے.
صاحب हाँ हाँ बेटा साइड जाओ, ये रखो संभाल के, ये बच्चे ये मौलाना का अपने इधर पे रखिए। अरे भाई वो रमेश, वो अलग निकाल के रखा हूँ, वो इधर लेके जाइए मौलाना भाई भैया बेटा फटाफट नजर रखना तो तुम बेटा साइड हो जाना सर, ये थोड़ा गैप पीछे जा बेटा, थोड़ा थोड़ा पीछे जा। तैयार जल्दी ला हाँ ये और एक तरफ मुंह करके बैठे एक लॉक एक ऑर्डर और ले और सब पे हो रही है हमारे सामने बैठे बेटा बोला बोल साइड मामबाड़ी की वीडियो बना के देंगे और बिरयानी कर लेते ना जैसा होता था ये सब जो करते थे बहुत आसान, खबर खबर उम्र रखते बोले खबर 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 खबर